السلام علیکم ویورز، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی ہو رہی ہے۔ زمبابوے 2 2020 اور 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ اس دورے سے پہلے کچھ خدشات ضرور تھے، کچھ ایسے حالات ضرور پیدا ہوئے کہ یوں محسوس ہوا اور حالات ایسے بن گئے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ خبریں بڑی تیزی سے اور شدت کے ساتھ سامنے آئیں کہ شاید ایک مرتبہ سے پھر خوشی کی خبر غم میں بدل جائے اور پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی ممکن نہ ہو سکے۔ لیکن گزشتہ روز ہونے والی پیش رفت نے اور زمبابوین کرکٹ بورڈ کی طرف سے تحریری وضاحت نے اور تحریری جو انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنی کنفرمیشن بھیجی، اپنے آنے کی تصدیق کی، اس کے بعد تمام غیر یقینی کے بادل چھٹ گئے اور پاکستان بھر میں جتنے بھی شائقین کرکٹ ہیں اور پورے پاکستانی جو کرکٹ کو بھلے پسند نہ کرتے ہوں لیکن پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی کے حوالے سے ان کے چہروں پر خوشی آئی اور سب نے اس پر متفقہ طور پر خوشی کا اظہار کیا۔ زمبابوے کی ٹیم تینوں میچز اپنے او ڈی آئیز اور 2 T20 پاکستان کے سب سے بڑے اور اہم شہر کے حوالے سے قذافی اسٹیڈیم، چونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہیڈ کوارٹرز ہے، یہاں پر پانچوں میچز کھیلے گی۔ اور یہ زمبابوے کا یہ دورہ پاکستان ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے، یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے، یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کے حساس اداروں کے لیے۔ ساری دنیا کی نظریں اس ٹور کے اوپر ہیں۔ اس کے بعد حالات پاکستان کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں اگر اس کا پرامن اور کامیاب انعقاد کروانے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماضی قریب میں پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، پاکستان کی پولیس نے ان کے شہداء کے خون سے وہ جو رنگ ہے شہداء کے خون کا، اس کی وجہ سے آج ہم امن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بعض جگہ پر کچھ ایسی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم صرف کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو 2009 میں جب سری لنکن ٹیم پر حملہ ہوا تو وہاں پر بھی کچھ کوتاہیاں ضرور ایسی نظر آئیں جس میں بعد میں یہ کہا گیا کہ اس میں جو پولیس کے افسران تھے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ لیکن آج حالات قدرے بدل چکے ہیں۔ آج نہ تو گورنر راج ہے، آج جمہوریت کا بول بالا ہے، قانون کی حکمرانی نظر آتی ہے۔ روز سننے میں آتے ہیں کہ قانون طاقتور ہو رہا ہے۔ قانون اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس ٹیسٹ کیس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے کس حد تک ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہیں اور کیا فلی اکوپڈ ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم اتنی بڑی ایکسرسائز کو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ اور اس سے جڑے سوالات اور دیگر موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر حیدر اشرف، آپ DIG آپریشنز ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احسان شوکت، آپ سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں اور روزنامہ نوابت کے سینئر کرائم رپورٹر بھی ہیں۔ السلام علیکم جی احسان شوکت صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کس حد تک تیار ہیں؟ مکمل طور پہ اگر کہا جائے کہ کس طرح، تو پھر آپ اس میں کیا بیان فرمائیں گے؟ میں تو اس قوم کو پہلے سے مبارکباد دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ انشاءاللہ تعالی مجھے تو کوئی شک نہیں ہے جس طرح کے ارینجمنٹس ہیں، جس طرح کی ایفرٹ کی گئی ہے کہ یہ دورہ کامیاب ہوگا اور پاکستان میں کرکٹ کے گراؤنڈ جو ہیں دوبارہ آباد ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی وی آر لوکنگ فارورڈ، اور ضرور آئیں۔ اس کے بعد باقی ممالک کو بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آئیں۔ سیکیورٹی ناٹ این ایشو، انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان میں امن اور کرکٹ دونوں کو بحال کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، 5 میچز لاہور میں ہونے ہیں، ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے، ساری دنیا کی نظریں ہیں۔ جس طرح کھلاڑیوں سے توقعات ہیں کہ وہ کھیل کے میدان میں عمدہ کھیل کا مظاہرہ کریں، اسی طرح سے وہ ایسے کھلاڑی جو اسکرین پر بظاہر ہو سکتا ہے نظر نہ آئیں لیکن وہ سب سے اہم کردار ادا کر رہے ہوں گے، اور وہ کھلاڑی آپ ہیں، آپ کی فورسز ہیں۔ آپ نے کیا دیکھ رکھا ہے کہ جتنے بھی دن یہ یہاں پر رہیں گے؟ کچھ ایک بات یہ بھی لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ بعض اوقات تساہل سے بھی کام لیا جاتا ہے، جو جوان ہیں وہ تھک جاتے ہیں لمبی ڈیوٹی سے، تو کتنے کی افراد، کتنے کی جوان آپ وہاں پر لگائیں گے اور کیا وہ 8-8 10-10 گھنٹے کی ڈیوٹیوں میں ڈیوائیڈ ہوں گے یا پھر شفل کرتی رہیں گی؟ اس میں ایسا آرگومنٹیشن نہیں کرنا چاہ رہا، تساہل والی جہاں تک آپ نے بات کی، پولیس ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ اپنی ڈیوٹی، اپنے پروگرامز، اپنے ارینجمنٹس کو فل پروف کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو گیا تھا سری لنکن ٹیم والا، تو اس کی تلافی جو ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ دیکھیں گے
کہ اس میں نہ دن میٹر کرے گا، نہ رات میٹر کرے گی، نہ گرمی میٹر کرے گی، نہ بارش میٹر کرے گی. اس میں صرف ایک چیز میٹر کرے گی، وہ اس ڈپارٹمنٹ کی، اس آرگنائزیشن کی ریزولو اور ہمارا نیشنل پرائڈ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک 100% فول پروف ارینجمنٹس کے ساتھ ہم ٹیم کو لائیں گے، اور جو سیکیورٹی کی SOPs ہوتی ہیں اس سے بڑھ کے ہم کچھ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس سے بڑھ کے انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ جب یہ ٹیم واپس جائے گی تو ان الفاظ کے ساتھ ضرور جائے گی کہ اگلی ٹیم کو یہاں پہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جہاں تک تعداد کی بات ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان 8 10 12 دنوں میں بہت زیادہ تعداد میں آپ جوان یہاں پر تعینات کر دیں گے تو شہر بھر میں امن و امان کی صورتحال بھی برقرار رکھنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ بالکل رکھیں گے جی ان شاء اللہ تعالیٰ. اس میں ہمارا جو سیکیورٹی پلان ہے میں آبویسلی شیئر نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ہم نے اس چیز کو کیٹر فار کی ہے. ہم باقی شہر کو بھی جو ہے اس میں اس کو پراپرلی سپروائز کریں گے، اور یہ نہیں ہوگا کہ ہم باقی شہر میں چیزوں کو ڈسٹرب ہونے دیں گے. باقی شہر کو بھی اس سارے سیکیورٹی کے جو سیٹ اپ ہم بنا رہے ہیں، سیکیورٹی جو پلان بنا رہے ہیں، اس میں باقی شہر کی سیکیورٹی جو ہے، جو سافٹ بیلی ہے، اس کو بھی ہم کیٹر فار کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، کینیا کی ٹیم جب پاکستان کے دورے پہ آئی تھی اس وقت کچھ جگہ پہ یہ دیکھا گیا تھا کہ جو واک تھرو گیٹس ہیں وہ اچھی حالت میں نہیں تھے، کچھ کو تو بعد میں نشاندہی کے بعد وہ چلنے کے قابل ہوئے. اس مرتبہ کتنے کی واک تھرو گیٹس آپ نصب کرنے کے؟ میں آپ کے توجہ سے یہ بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ایشو جو ہے، یہ واک تھرو گیٹس والا، ایک اگر کوئی خامی یا کوتاہی ہوتی ہے تو اس وقت جو ایشو ہے، اس وقت وہ جو ہے تنقید کے نشتر چلانے والا نہیں. میں آپ کے توجہ سے تمام لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اس وقت ایشو ایک قوم بن کے، ایک ٹیم بن کے، ایک ملک بن کے آگے چلنے کا ہے. ٹھیک ہے. اگر کہیں پہ واک تھرو گیٹ خراب دیکھتے ہیں، اول تو اس کی ریزن میرے پاس ہے، لیکن اگر کوئی خراب دیکھتا ہے تو بجائے اس کو یہاں پہ میڈیا پہ فلیش کریں، اس کو ایک سمپل SMS سے، کال سے ہم اپنے کنسرنڈ آفیسرز کو بتا دیں کہ بھائی اس کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے. تاکہ یہ جو ٹیم کی سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2، واک تھرو گیٹس کا بار بار یہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے، ایک مشین ہے اور مشین میں ایرر کسی وقت بھی آ سکتا ہے. ہمارے ہاں ایشوز آپ کو پتہ ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، لائٹ کی فلکچویشن ہے، کرنٹ وولٹیج کا آگے پیچھے ہونا ہے، مشین کی ٹرانسپورٹیشن کے دوران بہت ساری خرابی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اسے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لاتے ہیں، جھٹکا لگنے سے اس کی جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. جہاں پہ آپ لگاتے ہیں اس کو وہاں پہ تار ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک. وہاں پہ بجلی چلی جاتی ہے، وہاں پہ بجلی جھٹکا دے دیتی ہے، لائٹ فلکچویٹ کر جاتی ہے. وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ پولیس کے اوپر کائنڈلی نہ ڈالی جائیں. اب ابھی ایک مشین کو جو ہے ہم 100% سنبھال کے تو نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. یعنی بجلی اگر جھٹکا مارے گی اور وہ بھی پولیس کے ذمہ ہوگا. ہم کوشش کریں کہ بالکل پراپر ورکنگ جو ہے واک تھرو گیٹس لگیں، لیکن اگر اس موقع پہ کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو ہم اس کی ریپیئر کی بھی کوشش کریں گے، اس کو ریپلیس کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور اس کا جو الٹرنیٹیو ہے فزیکل سرچ وہ بھی ہم وہاں پہ ان پوزیشن کریں گے. 24 گھنٹے اسٹیڈیم تحویل میں ہوگا؟ اسٹیڈیم جی بالکل 24 گھنٹے ہماری تحویل میں ہوگا مکمل طور پہ، اور اٹس گوئنگ ٹو بی اے کرفیو لائک سچویشن جہاں پہ بغیر چیکنگ کے 4 پوائنٹس پہ کوئی بندہ آگے نہیں آ سکتا. جب کینیا کی ٹیم نے وزٹ کیا تھا پاکستان کا، اس وقت میرا خیال ہے 2-3 جگہ پر چیکنگ ہوتی تھی. اس مرتبہ اس سے زیادہ سخت ہو؟ وہ جو بھی ارینجمنٹس تھے اس سے بھی ہم بہتر کر رہے ہیں. اس دفعہ 4 لیئرڈ سیکیورٹی. ٹھیک ہے. احسان شوکت صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے 2009 والا سانحہ بھی ہے، اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی ڈیٹیل میں وہ بتایا ہے کہ ہمیں صرف اگر خدا نخواستہ ان لوگوں سے ہی نبرد آزما نہیں ہیں جو پاکستان کا امن تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ہمیں یہ بھی مصیبت ہے کہ اگر لائٹ کا جھٹکا لگتا ہے تو وہ بھی انتظامات کو خراب کر دیتا ہے، اور دیگر جو مسائل ہیں، لائٹ لوڈ شیڈنگ بھی ایک مسئلہ اس میں درپیش ہے. مجموعی طور پر آپ اس ساری صورتحال کو، اس ساری مشق کو، اس سارے عمل کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور جو انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ ہم جب انشاءاللہ، انہوں نے تو پیشگی مبارکباد دے دی ہے کہ کوئی کسی بھی قسم کا ناخوشگوار واقعہ انشاءاللہ رونما نہیں ہوگا اور پر امن اور کامیاب انعقاد اس ٹور کا ہوگا.
عمران صاحب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بڑا خوش آئند ہے کہ پاکستان میں 6 سال کے طویل عرصے کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ بحال ہو رہی ہے. دیکھیں اب آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ آج ہم نے امید کی بات کرنی ہے کہ دیکھیں ایک خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں جو ایک بدقسمتی سے 6 سال پہلے سری لنکن ٹیم پہ حملے کا جو سانحہ رونما ہوا, اس کے اتنے طویل عرصے کے بعد ہمیں اتنا خمیازہ بھگتنا پڑا. آپ نے کہا کہ اس وقت کے دور اور اس وقت کے دور میں دیکھیں تو دہشت گردی کی لہر میں بھی بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے, بجائے 6 سال میں دہشت گردی کی لہر کم ہونے میں اس میں اضافہ ہوا ہے. لش تب یہ ہوتا تھا کہ مختلف مقامات پر یعنی کہ ہمیں جس طرح کے ایک خودکش بمبوں کا سلسلہ تھا اس وقت, ابھی یہ نیا سلسلہ شروع ہوا تھا. لہر میں اس سال بہت تیزی رہی, 2009 کی یہ بات ہے, ہم بھی اس وقت وہ لائیو اس کی کوریج کرتے تھے, ان کی رپورٹنگ کرتے تھے. لیکن تب بھی جو ہے چاہے ان کے بیچ میں سیکورٹی کے لیپس تھے چاہے کچھ تھے, تب بھی وارڈنز نے قربانیاں دیں, وارڈنز وہاں پہ شہید ہوئے. پولیس نے ہمیشہ قربانیاں دیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم پولیس کی جو قربانیاں اس کو سلام کرتے ہیں, لیکن ہم نے یہ کہ اب جس لہر کا ہمیں ان کا یہ بھی کام ہے کہ قانون کے ساتھ ساتھ ملک میں امن و امان کی حالت کو بھی برقرار رکھنا, جس کے لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہم نے خود محسوس کیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ خود ایک اس کو مشن کے طور پر خود جو ہے وہ اس کو اچیو کرنے پہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں دہشت گردی کی لہر کو روکنا ہے اور زمبابوے کی صرف ٹیم کا دورہ کامیاب نہیں بنانا بلکہ ملک میں جو امن قائم کرنے کے لیے نیشنل سیکورٹی پلانز پہ عمل ہو رہا ہے اس پہ عمل درآمد کروانا ہے. لیکن دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں بطور ایک کرائم رپورٹر کے یا سیکیورٹی کے حوالے سے کہ دہشت گردی کی لہر میں گزشتہ سال کچھ اس کی لہر میں جو ہے وہ یعنی کہ ان کے ایک طریقہ کار میں تبدیلی آ گئی ہے. پہلے خود کے دھماکے ہوتے تھے, اس کے بعد جب سے سانحہ پشاور ہوا اس کے بعد تبدیلی آ گئی. احسان ہم یہاں پر ویوز ہم لے رہے ہیں ایک بریک کے بعد آئیں گے اور پھر ڈاکٹر حیدر اشرف صاحب سے اور احسان شوکت صاحب سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ویورز. کرکٹ ماضی میں ہوا کرتی تھی قذافی اسٹیڈیم کے ارد گرد, وہاں پہ خانچہ فروش نظر آتے تھے, ڈھول والے نظر آتے تھے, شائقین کرکٹ کی ایک بہت بڑی تعداد اٹکیلیاں کرتی نظر آتی تھی, خوش گپیاں ہوتی تھیں. لیکن حالات بدقسمتی سے ایسے ہوئے کہ ہم ان تمام چیزوں سے محروم ہو گئے. پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی اور واپسی تو ہو رہی ہے, لیکن ابھی ہمیں بہت زیادہ قربانیاں دینی ہیں. وہ اس لحاظ سے کہ ہمیں اپنے آپ کو محدود رکھنا ہے, ہمیں اپنی جذبات پر قابو رکھنا ہے, ہمیں صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سارے سیکیورٹی عمل سے گزرتے ہوئے, چیکنگ کے مرحلے سے گزرتے ہوئے تعاون کرنا ہے. ہمیں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے ساتھ, وہ جو اپنی نیندیں, بھوک اور آرام ہماری خوشیوں پر قربان کر رہے ہیں, ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر اس سیریز کو کامیاب بنانا ہے. اور اس میں جہاں پر فورسز کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, عوام پاکستان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, جنہوں نے میچ دیکھنے کے لیے جانا ہے. کچھ سڑکیں بند ہوں گی یقیناً, اس کے اوپر انہیں کچھ نہ کچھ سیکریفائس ضرور کرنا ہے. ایک بڑا کاز ہے, بڑا مقصد ہے, اس کے لیے سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. احسان شوکت صاحب نے بھی بات کی ہے کہ پولیس اب اس دور میں کچھ زیادہ موٹیویٹڈ نظر آتا ہے کہ ہم نے ایک امن کا گہوارہ بنانا ہے اس ملک کو. یہ جیسے جیسے حالات خراب ہوئے ہیں, آپ کے محکمے کے لوگوں کا جذبہ ویسے ہی بلند ہوا ہے, زیادہ شدت آئی ہے. جس طرح سے ایک امن خراب کرنے والوں میں شدت آئی ہے, ویسے ہی امن قائم کرنے والوں میں بھی شدت بڑھی ہے. نمبر 1, کسی بھی شخص کا کریکٹر, کسی بھی ادارے کا کریکٹر, کسی بھی قوم کا کریکٹر کرائسس میں پتہ لگتا ہے. ٹھیک. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ دہشت گردوں نے گولیاں برسائیں تو سپاہی کھڑے رہے. یہاں پہ بلاسٹ ہوا تو بلاسٹ ہونے کے 1 سیکنڈ کے بعد سپاہی جو ہے وہ وہاں پہ آ کے دوبارہ کھڑا ہو گیا. یہاں پہ ہمارے بندے شہید ہوئے, جو شہید ہوئے ان کو ریپلیس کرنے والے ودن 15 سیکنڈز وہاں پہنچ چکے تھے. اور جو اندر سے زخمی تھے وہ بالکل 1400 سال پہلے والا ایرا جو ہے اس کی یاد تازہ کر رہے تھے کہ جی پہلے ان سیولینز کو پانی پلا دیں, پھر اس کے بعد پولیس والوں کو پلائیں. تو جیسے جیسے کرائسس آیا, جیسے جیسے اس جنگ میں شدت آئی, آپ نے دیکھا ہو کہ پولیس بھی ایک جو ہے اس نے اپنے آپ کو ہارڈن کیا اور بیٹل ٹاؤن آرگنائزیشن کے طور پہ سامنے آئی اور اپنے آپ کو اس کرائسس میں اپنے آپ کو بہتر کیا. ٹھیک ہے. نمبر 2, ہماری موٹیویشن کا سیکنڈ ریزن, بلکہ سب سے امپورٹنٹ ریزن, یہ ملک ہے. یہ ملک ہے تو ہم سارے ہیں, یہ ملک ہے تو میں آج یہاں بیٹھا ہوں, آپ یہاں بیٹھے ہیں. ٹھیک. تو اس کے لیے جان بھی حاضر ہے اور اس کے لیے ہر چیز حاضر ہے. تو سب سے پہلی پرائرٹی ملک, اینڈ دین انشاءاللہ تعالیٰ باقی چیزیں بعد میں ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کتنی
تعداد میں اگر کچھ نفری آپ جو تعینات کر رہے ہیں وہ کافی ہوگی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ آپ وہاں پہ لگا رہے ہیں وہ تھوڑا سا اس کو کمپرومائز کیے بغیر جو سیکیورٹی ہے آپ کو کوئی تھوڑا سا اس کے بریف فیچرز بتا دیتا ہوں. جی ان کو ہم اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کا اسٹیٹس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹیٹ گیسٹ کا ہم ان کو اسٹیٹس دے رہے ہیں. اسٹیٹ گیسٹ کے اسٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو سیکیورٹی کسی سربراہ کو ملتی ہے وہ ان کو پرووائڈ کی جائے گی. لیکن ہم اس سے ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں کیونکہ ہمارا ایم صرف ان کا وزٹ سکسیزفل کرنا نہیں ہے. ہمارا ایم جو ہے کرکٹ کی ریوائول ہے. ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل جہاں پہ ان کا ارائیول ہے، ارائیول پہ ان کو پولیس مکمل پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہے. دین جب یہ موومنٹ کر رہے ہیں، موومنٹ کے دوران سیکیورٹی فیچرز میں آپ سے ڈسکس نہیں کروں گا، بٹ موومنٹ کے دوران ان کو انتہائی فول پروف ارینجمنٹس میں لایا جائے گا. دین جہاں ان کا اسٹے ہے، اسٹے کے دوران بھی اگین 4 لیئرڈ ڈپلائمنٹ ہوگی اور تمام جو وینیو ہے وہ پولیس کے اس میں ہوگا، کنٹرول میں ہوگا. ٹھیک ہے. اب 4تھ جہاں پہ میچز ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں لیئرڈ ڈیوٹی ہے. اس میں بھی ہم نے ہر ایریا کو ریڈ، گرین، بلو، یلو زون ڈکلیئر کیا ہے اور ہر زون کی ڈپلائمنٹ اکارڈنگلی کی گئی ہے. 2 مین فیچرز ہیں اس کے. ایک تو ریلائی کر رہے ہیں ہم اپنے ہیومن ریسورس پہ جو ہماری کانسٹیبلری ہے، ہمارے آفیسرز ہیں. نمبر 2 ٹیکنیکل گیجٹری پہ جس میں کیمراز بھی ہیں، جس میں ایکسپلوسیو ڈیٹیکٹرز بھی ہیں، جس میں ایریل سرویلنس بھی ہے. تو یہ دونوں ٹیکنیکل اور ہیومن فیکٹرز ملا کے ہم یہاں پہ ایک فول پروف ارینجمنٹس بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. احسان شوکت صاحب، جتنے بھی انتظامات پنجاب پولیس نے اب تک کیے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہیں؟ اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بریف کیا ہے آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے، اور آپ کے خیال میں یہ بڑا ایک بہترین سیکیورٹی پلان ہے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ لاہور پولیس بھی اس کو ایک جو ہے وہ مشن کے طور پہ، اپنے ایک امتحان کے طور پہ لے رہی ہے. یعنی کہ پوری جو ٹیم ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انسان جس حد تک اپنی کوشش کرتے ہوئے سیکورٹی کو بہتر بنا سکتا ہے اپنے وسائل میں اور اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے، لاہور پولیس جو ہے اس میں پورے اقدامات کری ہے. اس میں ایک 2 اور چیزیں دیکھیں گے، جیسے کرکٹ کی بحالی ہے، کرکٹ بورڈ کے بھی اس میں اقدامات ہیں، پولیس کی بھی ہے. اب زمبابوے کی ٹیم آ رہی ہے، لیکن یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب کسی دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کرکٹ کو بحال کرنا، اس میں ہماری ملک کی بھی عزت ہے، ہمارا شوق بھی ہے اور ہمارا جو اس میں یعنی کہ مقصد بھی ہے. لیکن بات یہ کہ ایک دم سے ہر چیز پولیس پہ ڈال دی جاتی ہے، ایک دم سے ہر چیز قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ڈال دی جاتی ہے. جیسے ہوٹل سے لے کے آنا ٹیم کو، جہاں پہ اسے قیام کیا وہاں سے لے کے اسٹیڈیم لانا، راستے میں انہوں نے فول پروف سیکورٹی کرنی. اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ حکومت سے جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ ہمیں ہیلی کاپٹر فراہم کیے جائے تاکہ اوپر سے اس کی فضائی نگرانی. انہوں نے شاید انکار کر دیا ہے. نہیں ابھی تک تو نہیں، ابھی انکار نہیں کیا، ابھی تو ہوپ ہے، ایک دن ہے بھی. لیکن بات یہ کہ پاسبلٹی ہے کہ یعنی کہ وہ مل سکتا ہے. بات صرف اتنی سی کہ پی سی بی کو بھی اس میں اقدامات کرنے چاہیے تھے. پتہ تھا آپ نے ٹیم کو بلانا ہے. آپ دیکھیں آپ کو ایک آپ لاہور میں جگہ پہ اسٹیڈیم ہے، وہ ایک ایسا علاقہ کہ آپ اس کے اندر بھی چاہیں تو ایک 5 اسٹار ہوٹل کا قیام کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ جب آپ کے ملک کی عزت کا مسئلہ ہے، جب آپ ایک چیز آپ کی زندگی کا مقصد ہے کرکٹ بورڈ کا کہ پاکستان، ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہے، مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ جو ہے وہ بحال کیجئے، بین الاقوامی جو کرکٹ ہے انٹرنیشنل. تو کرکٹ بورڈ تعاون نہیں کر رہا ہے؟ نہیں، تعاون کرنے کے لیے ان کو اقدامات کرنے چاہیے. دیکھیں ہم ایک طرف دیکھیں ہم نے ہمارا صرف ایک ٹارگٹ نہیں ہے پولیس کا، کہ پولیس کا صرف ایک مقصد صرف کرکٹ کی بحالی نہیں ہے. آپ کی ساری مشینری، آپ کے سارے ادارے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ آپ کے جو دوسرے ادارے ہیں وہ صرف ایک چیز پہ رہ گئے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ خاک میں بدن کہ دوسرا جو ہے اس شہر میں تو کیا پورے ملک کو جو ہم حالت جنگ میں، ہم حالت جنگ میں، ہمارا صرف یہ تو نہیں ہے کہ اب دیکھیں ہمارا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف کرکٹ ٹیم کو ہو جائے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ پورے شہر میں امن رہے، صوبے میں امن رہے، ملک میں امن رہے. تو اس کے لیے تمام اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں تمام اداروں کے ساتھ میں سب سے بڑی یہ بھی بات کروں گا، انٹیلیجنس کا سسٹم بہتر بنانے کے علاوہ کرکٹ ٹیم آ رہی ہے ان کی، اس میں آپ نے بھی بات کی کہ عوام کا بھی کردار ہے، عوام میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے. جیسے ایک دور میں ہوتا تھا کہ ہم جو تھے کالجز میں پڑھتے تھے تو NCC ہوتی تھی، لیکن اب اس طرح کا ہوتا نہیں. عوام میں اویئرنیس کیا جائے کہ موجودہ حالات میں آپ کا انٹیلیجنس سسٹم کیا ہے، آپ کہیں دیکھ رہے ہیں کوئی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اب دہشت گرد آتا ہے، وہ خدا نخواستہ کسی جگہ پہ حملہ کرتا ہے، کوئی ہمارے یہاں پہ دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے، چاہے وہ کراچی میں بس پہ ہوا، وہ وہاں پہ کہیں قریبی قیام کرتا ہے. یعنی لوگوں میں، محب وطن شہریوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے کہ
دہشت گردی کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے. ٹیم آئی ہے, اس کے علاوہ یعنی تمام حالات میں اب ہمیں جو ہے ایک باشعور قوم بن کے دہشت گرد کا مل کے مقابلہ کرنا ہوگا. تو پھر یہ ہمیں جو یہ نہیں ہوگا کہ ایٹ دی 11th آور ٹیم آ رہی ہے تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں اور سارا کچھ اسی میں ٹھونس دیں. ڈاکٹر صاحب یہ چند دنوں میں اتنی بڑی ایکسرسائز مشکل ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بھی اگر ٹیم اب آ رہی ہے, پہلے سے بات چیت چل رہی تھی, 29 مارچ کو نوائے وقت میں یہ خبر شائع ہوئی کہ زمبابوے رضامند ہے پاکستان آنے کے لیے, تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی بات چیت چل رہی تھی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے کب تک یہ شروع کیا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو آن بورڈ لیا, پنجاب پولیس کو آن بورڈ لیا, یہ کچھ آپ کہتے ہیں آپ کے خیال میں واقعی تاخیر ہوئی ہے یا بالکل بر وقت ہوا سارا؟ دیکھیں میں نے تو پہلے یہ کہا ہے کہ اب اس سارے ایونٹ کے لیے, اس سارے دورے کے لیے ہم صرف ایک چیز کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور دیٹس آپٹمزم. تو ہم کسی اس میں بلیم گیم میں نہیں پڑ رہے. پی سی بی نے ہمیں انفارم کیا, ہمارا فرض ہے ارینجمنٹس کرنا, ہم ارینجمنٹس کر رہے ہیں, اور جو کوئی بھی شہری ہمیں اسسٹ کر سکتا ہے ضرور آئے ہمیں اسسٹ کریں. دیٹس ٹوٹل یہ موٹو ہے. پی سی بی نے انفارم کیا, ہم نے اپنے ڈپلائمنٹ کر دیے, ہم اپنا اکارڈنگلی پلان تیار کر لیا ہے. باقی جو اس کی ڈی بریفنگ ہوگی اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ویسے کتنے کے دن پہلے علم ہونا چاہیے تاکہ زیادہ اچھے انتظامات, زیادہ بہتر انتظامات کیے جا سکے؟ اس حوالے سے آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ جتنا جلدی ہمیں بتا دیں اتنا, میکسیمم ٹائم جتنا مل جائے, جتنا جلدی ہمیں بتا دیں اتنا بہتر ہو جاتا ہے. ہمیں ہوم ورک کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے, ہمیں اپنی چیزیں ان پلیس کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے, ریسورسز مسٹر کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے, اپنی نفری کو بریف کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے. تو یہ تو کوئی بھی ایونٹ ہو, ناٹ فار دس اسپیسیفک ایونٹ, کوئی بھی ایونٹ ہو, جتنا آپ ہوم ورک اچھا کر لیں اتنا چیزیں بہتر رہتی ہیں. ٹھیک ہے. احسان شوکت صاحب, ہوم ورک جتنا کر لیا جائے اتنا ہی بہتر رہتا ہے. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی تک کچھ سطح کے اوپر, ٹھیک ہے یہ ایک اچھی بات ہے, خوشی کا موقع ہے, یہاں پر ہمیں متحد بھی ہونا چاہیے, یہاں پر ہمیں ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ جو کہیں نہ کہیں خامیاں نظر آ رہی ہیں ان کو صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کچھ ہم سستی یا پھر کچھ کاہلی یا پھر یہ تھوڑے سخت لفظ ہو جاتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم بھول چک ہو جاتے ہیں؟ بھول چک کی بات, یہ بات پورے ملک کے ایک سسٹم کی ہے, ایک کلچر کی ہے. ہمارے ادھر کلچر اس طرح ہے کہ بس کیا کہیں آپ کو کہ کوئی بھی بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے, مذمتی بیان آتے ہیں, ہلکی پھلکی سی وہاں پہ وہ آہو پکار ہوتی ہے, لوگ جو ہیں اپنے, یعنی کہ ایک یہ میں رویہ بتا رہا ہوں اپنے سیاستدانوں کا, حکمرانوں کا, جنہوں نے ملک چلانا ہوتا ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کا بھی ٹھیک ہے موقع, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم لوگ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ باقی. اور دیکھیں کوئی بھی ٹیم آ رہی ہے تو سب سے پہلے جو فرنٹ لائن پہ جو ہوتا ہے وہ کوئی اور ادارہ نہیں آتا, وہ پولیس کو فیس کرنا پڑتا ہے. پولیس کے جتنے جوان جو ہیں شہید ہوئے ہیں, انہوں نے ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی ہیں, اس کو جو ہم جو ہے وہ سلوٹ کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے صرف لاشیں نہیں اٹھانی, ہم یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں جو ہو پائیدار امن کی جانب جانے کے لیے جو پولیسیاں ہیں ان پہ عمل کرنا پڑے گا. دہشت گردیوں کی دیکھیں, اب دہشت گردوں کے جو موجودہ حالات ہیں, جب دیکھیں آپ کے ملک میں کرکٹ ٹیم کی بحالی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ جو کرے کہ یہ وقت بہت اچھا گزرے, ہمیں امید بھی ہے کہ جو انہوں نے تیاریاں کی ہیں. اس طرح دیکھیں آپ کے ملک میں چین کے ساتھ جو راہداریوں کا ہو رہا ہے, جو تعمیرات, اب ہمارے صرف دیکھیں اب پاکستان کو صرف اب جو موجودہ صورتحال ہے, ہمارے آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اپنے اندر سے دشمن نہیں بلکہ بیرونی طاقتیں جس میں غیر ملکی عناصر ہیں, میں کسی ملک کا نہیں نام لیتا چلے, لیکن دشمن ملک عناصر جو ہیں وہ بھی جو ہے سرگرم ہیں, ان کو یہ چیز نہیں بھائے گی. دیکھیں پاکستان کرکٹ کی جو آپ کہتے ہیں کہ کرکٹ ڈپلومیسی ہوتی ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو سنپ کرنے کے لیے ہمارا جو دشمن ملک ہے کہ وہ کس طرح کی جو ہے وہ حکمت عملی اپناتا ہے. جب اس کو یہ پتہ لگے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی موجودہ لہر کے باوجود جو ہے ایک جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو رہی ہے اور پوری دنیا کو ایک سافٹ میسج جا رہا ہے پاکستان کا, تو اس کے لیے کیا کرے گا؟ آپ اس چیز کو بھی نظر انداز نہ کریں. ہمیں اندرونی محاذ پہ اور بیرونی محاذ پہ دو دشمنوں کا مقابلہ ہے. اب دیکھیں ایک دہشت گردی ہوتی ہے, ہم کہتے تھے جی. اچھا پھر ڈاکٹر صاحب آپ کو تو اس سے زیادہ احسان شوکت کے بقول ہمیں دو دشمنوں کا مقابلہ ہے, آپ کو تو دشمنوں کے ساتھ ساتھ مصیبتوں کا بھی سامنا ہے. وہ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, ہمارے اپنے جو ریسورسز ہیں, وسائل ہیں, وہ بھی یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں پولیس ڈپارٹمنٹ بہت سارے لوگوں کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے. فار انسٹنس دیکھیں آپ, فیصل چوک بلاک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پولیس ریلیٹڈ ایشو نہیں ہوتا, پولیس اس کو ریزالو کروا رہی ہوتی ہے. پریس کلب بلاک ہوتا ہے, پولیس ریلیٹڈ ایشو نہیں ہوتا, پولیس اسے ریزالو کروا رہی ہوتی ہے. روڈ بلاک ہوتی ہے, کلرکس بلاک کر رہے ہوتے ہیں.
تو ان کا ایشو پولیس ریزالو کر رہی ہے. تو پولیس تو ڈے اینڈ نائٹ کسی نہ کسی مصیبت میں پڑی ہوتی ہے. اچھا, کوئی کھمبے پہ چڑھ جاتا ہے وہ کھمبے پہ چڑھے تو اسے اتارنا بھی پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تھینک لیس جاب سی ہے میرا خیال ہے. ریوارڈ جہاں سے ملنا ہے وہاں سے مل جاتا ہے. جو وہ رب العزت ہے وہی عزتوں کا محافظ ہے اور وہی انعام اور اکرام کا مالک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک بڑا موقع ہے, ایک بڑے مقصد کی واپسی ہو رہی ہے, اس پر بھی گفتگو آگے بڑھائیں گے. وہ ہماری گفتگو جاری ہے ڈاکٹر حیدر اشرف صاحب سے اور پنجاب پولیس سے, اور بالخصوص جو لاہور میں ایک بڑی ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے, پاکستان کہ کرکٹ میں ایک مرتبہ سے پھر ایک نیا جنم ہو رہا ہے, اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. یہاں پر پروگرام میں وقت ایک وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر اپنے ان دونوں معزز مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے پنجاب پولیس کس حد تک متحرک ہے, کس حد تک مستعد ہے, اور کس حد تک جواں جذبوں کے ساتھ اس مقصد کو اور اس منزل کے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ڈاکٹر حیدر اشرف صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, دن میں کتنے گھنٹے آپ فون سنتے رہتے ہیں؟ ہمارا میجورٹی کام جو ہے فون پہ چل رہا ہے. اچھا. اور آفس بھی چلتا ہے, پیٹرولنگ بھی چلتی ہے اور فون بھی چلتا ہے, سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے. تنگ آتے ہیں جب جاب ہے, نیچر اس طرح کی, تو پھر تنگ آ کے تو اپنے آپ کو تنگ کرنے والی بات ہوتی ہے. کبھی دل کرتا ہے کہ یار ایک آدھ دن کے لیے موبائل فون بند کر دیں اور تھوڑا آرام کر لیں؟ وہ یہ سیکیورٹی انالسٹ نہیں کرنے دیتے. بات یہ کہ اب ہوا یہ, اس میں حافظ صاحب ہمیں سسٹم سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ انہوں نے لاہور پولیس نے پاکستان میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ لاہور پولیس نے جو ہے اس کو سارے اپنے سسٹم کو آئی ٹی بیسڈ کر دیا ہے. یعنی کہ 15 کی کال سے لے کر کسی بھی طرح کا آپ کمپلینٹ دیتے ہیں پولیس کو, جا کے آپ پولیس کو جو ہے وہ 15 پہ کال کرتے ہیں, آپ پولیس کو جا کے کسی پرچے کے لیے ایک نام کو لیتے ہیں, وہ سارے سے سارا آئی ٹی بیس ہو گیا. اب ان کے موبائل فون جو ہے وہ سمجھے کہ ان کے ساتھ ان کا آفس ان کے ساتھ ہے ہر ٹائم. یہ ہے کہ لوگوں کی کال سننے کے علاوہ ان کو جو ہے مثلا آپ کہیں جاتے ہیں, آپ ایف آئی آر کی کاپی دیتے ہیں, ان کے آفس میں اسی ٹائم جو ہے وہ کمپیوٹر میں جب اس کا آپ کو نمبر ملتا ہے تو ان کے موبائل پہ میسیج آ جاتا ہے. اس طرح کہیں بھی کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے ان کو میسیج آ جاتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی پورے شہر سے آپ نے رپورٹس لینی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے لوگوں کی جو ہے وہ موومنٹ چیک کرنی ہے تو وہ ان کے سارا موبائل میں سسٹم آ جاتا ہے. یا اگر کہیں کوئی بڑا انسیڈنٹ ہوا, اب انہوں نے ایک نیا سسٹم لائے ہیں کہ 1 گولڈن آور کے نام سے کہ 1 گھنٹے میں جو چیزیں ہیں, یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ گولڈن آور, ہاں گولڈن آور کے ساتھ کہ 1 گھنٹے میں آپ نے وہاں سے کیسے شاطیں اکٹھی کرنی ہے, تصویریں لینی ہیں. پاکستانی کرکٹ کا گولڈن آور بھی سٹارٹ ہو چکا ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم کا گولڈن آور کہ یعنی کہ آئی ٹی بیسڈ ہو گیا. تو اب تو ان کی یہ سمجھے کہ یہ جس ٹائم ان کے پاس موبائل ہے کہ یہ اس کے پاکستان قوم کی طرح یہ نہ سمجھے کہ یہ واٹس ایپ یہ وہ یوز کر رہے ہیں یا اپنا وہ فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں. ان کی اب مجبوری بن گیا ہے کیونکہ یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے لاہور کا. اگر انشاءاللہ ابھی تو بڑا اچھا چل رہا ہے, ہم بطور رپورٹر سمجھتے ہیں اگر یہ بہتر ہوگا تو اس کو پھر پورے پنجاب میں نافذ کرنے کی تیاری ہے. درست کہہ رہے ہیں یا تھوڑا سا ڈنڈی مار رہا ہوں آپ کے لیے؟ احسان آپ کو پتہ ہے کسی کی تعریف کم کرتا ہے. یہ لاہور پولیس کو آئی ٹی بیس لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور کافی ہم نے ایفرٹ بھی کیا ہے. اس میں ایس ایم ایس سروس انٹروڈیوس کیا ہے 8330, دین یو اے این نمبر پہ لوگ لاہور پولیس کو کال کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس سروس پہ کیا 8330 ہمارا وہ نمبر ہے, اس پہ کوئی شخص بھی ہمیں کسی قسم کی کمپلین بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور 111906906 وہ نمبر ہے جس پہ کوئی شخص فون پہ ہمیں کمپلین رجسٹر کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ریسکیو 15 ہمارا اپ گریڈڈ ہے. 15 پہ آپ ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں. ریئیکشن ٹائم کیا ہے؟ ریئیکشن ٹائم ہمارا بہت بہتر ہو گیا ہے. ہمارا 10 to 15 منٹس ریئیکشن ٹائم ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزوں کو, اس طرح گولڈن آور کی بات ہوئی ہے, لاہور کے سٹیزنس کے لیے ہم نے ایپ بنائی ہے. اس میں اینڈرائڈ فون میں آپ ریسکیو 15 لاہور لکھیں گے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور لاہور پولیس کو آپ ایک کلک پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کافی اس طرح ٹیکنالوجی کے لیے کام ہو رہا ہے یہاں پہ. انشاءاللہ اس میں یہی چیزیں کہ تھانہ کلچر بہتر ہو, لا اینڈ آرڈر بہتر ہو, ٹھیک ہے, امن و امان بہتر ہو, لوگوں کو انصاف ملے. اچھا صاحب ایک مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ شاید پولیس کچھ نہیں کرتی, تاثر یہ عمومی تاثر یہ ہے, یقیناً یہ آپ کے کانوں تک بھی پہنچتا ہے, آپ کی سماعتوں تک یہ چیزیں آتی ہیں. پولیس صرف یہ نہیں کرتی کہ پولیس اپنی چیزوں کو کوانٹیفائی نہیں کرتی. فار انسٹنس ٹھیک ہے, کل سے لے کے اور آج تک 6015 کی کالز ہیں جو پولیس نے اٹینڈ کی. ٹھیک ہے. اب اس میں 90% کالز تھیں
فیک تھیں. ابھی پچھلے ایک ہفتے میں صرف پولیس نے 75 موبائلز ریکور کیے. ٹھیک ہے. صرف پچھلے ایک ہفتے میں پولیس نے 100 سے زیادہ ڈکیتیاں ٹریس کی. ٹھیک ہے. صرف آپ پچھلے 2 دن میں دیکھ لیں تو لاہور پولیس نے زمبابوے کی ٹیم کے لیے مکمل طور پر ریہرسل کی دن رات جاگ کے. ٹھیک ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ امپریشن ٹھیک ہے کہ پولیس کچھ نہیں کرتی. پولیس جان بھی دیتی ہے, پولیس سڑک پہ بھی کھڑی ہوتی ہے, پولیس دن کی تپتی ہوئی دوپہر میں بھی ہوتی ہے, پولیس رات کو بھی سردی میں ہوتی ہے, پولیس رات کے وقت جب سارے آپ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہوتی ہے, جب آپ کے بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں اس وقت پولیس آپ کے بچوں کی محافظ ہوتی ہے. تو پولیس تو سب کچھ کرتی ہے. پولیس نہ ہو تو میں آپ سے شرط لگا سکتا ہوں سڑکوں پہ نہیں پھر سکتے. جب لاہور کو اتنا سیف سٹی کہتے ہیں, آپ دیکھیں کسی بھی انٹرنیشنل شہر کے مقابلے میں لاہور سیف ہے. آپ رات کو 2 بجے نکلیں, لبرٹی چل رہا ہوگا, وائی بلاک چل رہا ہوگا, گوال منڈی میں لوگ بیٹھے ہوں گے, انارکلی میں, ہر جگہ یہ ہے لاہور کا. یہ کوئی پرائیویٹ ڈنڈا بردار فورس تو نہیں سڑکوں پہ تحفظ دے رہی ہوتی, اٹس آل پولیس. ٹھیک ہے. اگر آپ رات کو 3 بجے سحری کر رہے ہیں, پراٹھے کھا رہے ہیں, آپ آرام سے گھر جا کے سوتے ہیں, اٹس آل پولیس. سیکیورٹی ایکسپرٹ صاحب, اتنی ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب نے گنوائی ہیں, یہ عوام کے سامنے کیوں نہیں آتی؟ یہ تو آتی ہے. نہیں دیکھیں عوام کے سامنے آتی ہے, لیکن دیکھیں لاہور آبادی دیکھنی ہوگی. اب دیکھیں ہمارے لاہور کی آبادی 1 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. جب 1 کروڑ سے تجاوز 1 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے, نہ اس شہر میں بتا ہے, نہ اس شہر میں کوئی آرگنائزڈ دہشت گردی ہے, نہ اس شہر میں آرگنائزڈ کڈنیپنگ فار رینسم ہے, نہ اس شہر میں کوئی آرگنائزڈ بدماشی کرتا ہے. اٹس آل بیکاز آف پولیس. ہم نے 264 جانوں کا نظرانہ دے کے اس شہر کو سیکیور کیا. اور وائی زمبابوے ٹیم از کمنگ ٹو لاہور بیکاز آف لاہور سیف سے کریڈٹ جاتا ہے. یہ بالکل یہ آرگومنٹ بڑا مزیدار ہے. دوسرا مجھے یہ احسان نے بتایا کہ آبادی لاہور کی بہت بڑھ گئی ہے. اس تناسب سے آپ سمجھتے ہیں کہ فورس کی تعداد بھی اتنی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی اضافہ ضروری ہے؟ بہبود آبادی کا محکمہ آبویسلی ہم نہیں لے رہے ہیں, لیکن فورس کا تناسب بڑھنا چاہیے. 26,000 کے قریب. جی احسان صاحب کتنا بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں جی 26,000 کے قریب ہے. بات یہ ہے کہ فورس کے تناسب بڑھنے کے ساتھ ساتھ پولیس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ فورس بڑھانے سے یہ مسائل کا حل نہیں ہے. نہ فورس بڑھانے سے آپ دہشت گردی پہ قابو پا سکتے ہیں. دیکھیں آپ نے جب دیکھیں آپ دہشت گردی پہ قابو پانے کے لیے فورسز بنا رہے ہیں, نئی ٹیررسٹ فورسز بنا رہے ہیں, اس سے نہیں ہوگا. اس لیے قابو پایا جائے گا آپ کو اپنا انٹیلیجنس سسٹم بہتر بنانے سے. تو پولیس دیکھیں اب اس طرف ہوا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہماری اسپیشل برانچ ہے پولیس کی, اس کو جو ہے وہ اپ گریڈیشن کی جائے. پہلے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ایک بندہ آپریشن پولیس کی انویسٹیگیشن میں اس کو تبادلہ کر دیتے ہیں. اچھا میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی. جی سر. ڈاکٹر صاحب یہ جس طرح سے یہ ایک ٹیم واپس آ رہی ہے, یقیناً یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کی کامیابی ہے, افواج پاکستان کی کامیابی ہے, جی کہ ضرب عضب ہو رہا تھا اور اس میں جو پھر انہوں نے قابو کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی, پنجاب پولیس کے لیے بھی ایک بڑا موقع ہے کہ انہوں نے بھی اپنی کارکردگی ثابت کرنی ہے اور دکھانا ہے کہ ہم ایویں نہیں بیٹھے ہوئے, ہم بہت کام کرتے ہیں اور ہمارا خون بھی بہتا ہے, ہمیں چوٹیں بھی لگتی ہیں, ہماری ٹانگیں بھی ٹوٹتی ہیں, ہمارا سر بھی پڑتا ہے, پھر بھی ہمیں لوگ اگر برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ ایک موقع پنجاب پولیس کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی کارکردگی ثابت کر سکے اور حکام بالا تک جو چیزیں حکومت تک ہیں, جو خامیاں ہیں. سر پنجاب پولیس نے کب اپنی کارکردگی ثابت نہیں کی؟ آپ مجھے بتائیے. محرم الحرام تھا, ایونٹ فری ہو گیا تو وہ پنجاب پولیس کو کسی نے پوچھا نہیں. اگر کوئی ایونٹ ہو جاتا تو وہ پولیس کی کہانی. ٹھیک ہے. اچھا آپ تبلیغی اجتماع پہ 5 لاکھ لوگ آئے, ٹھیک ہے, آپ 5 لاکھ لوگوں کو آپ نے اسموتھلی اس شہر سے گزارا اور اسموتھلی واپس بھجوا دیا. ہر سنڈے کو ہم 600-650 چرچز کی ڈیوٹی کرتے ہیں, ہر جمعے کو ہم 3-4 ہزار مساجد کی ڈیوٹی کرتے ہیں, کبھی کوئی ایونٹ نہیں ہوا. روزانہ ہم اس شہر میں پیٹرولنگ کرتے ہیں. کون سا ایسا موقع آیا جب جہاں لاکھوں کے جلسے ہوئے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا, نہ کوئی اسٹمپیڈ ہوئی, نہ کوئی سیکیورٹی لیپس ہوا؟ کون سا ایسا موقع آیا جب کینین ٹیم آئی؟ کب پنجاب پولیس نے اپنی کارکردگی ثابت نہیں کی؟ آگے سے گولی آئی ہے تو پنجاب پولیس کہاں بھاگی ہے؟ کہ آپ کو کوئی ایسی فوٹیج ہے آپ کے پاس کہ گولیوں کی بچھاڑ میں پنجاب پولیس بھاگ رہی ہو؟ کبھی بھی نہیں ہوا. تو پنجاب پولیس نے تو اپنی کارکردگی ہر جگہ ثابت کی. تو ایشو از کہ یہ آپ کے بیٹے اور آپ کے بچے ہیں, یہ سپاہی جو ہیں یہ قوم سے مخاطب ہوئے ہیں, یہ سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے لیے ہوتے ہیں. یہ اگر برے ہیں تو یہ سوسائٹی کی ریفلیکشن ہے, اگر اچھے ہیں تو یہ سوسائٹی کی ریفلیکشن ہے. یہ کوئی میں خلا سے یا مریخ سے تو لے کے نہیں آیا. آپ کے ٹیکسوں سے بھرتی ہوئے, آپ کے گھروں میں پیدا ہوئے, آپ کے گھروں میں پلے بڑے, اسی سوسائٹی نے ان کو بڑا کیا, اسی سوسائٹی نے ایجوکیٹ کیا. پھر اگر اتنی پولیس بری ہے تو پھر آپ 100 سیٹوں کے لیے 5,000 بندہ کیوں نہ ان میں کھڑا ہوتا ہے؟
کیوں ہر بندہ جو ہے پولیس کو ہر اپنے فیملی والوں کو پولیس میں انڈکٹ کرنا چاہتا ہے؟ پھر کیوں ہر دفتر کے باہر پولیس کھڑی ہے؟ پھر کیوں ہر بندہ پولیس کا گن مین مانگتا ہے؟ پھر کیوں کہتا ہے کہ رات کو واردات ہو رہی ہے تو پولیس چکر لگا جائے؟ پولیس بالکل بھی بری نہیں ہے، کچھ چند انڈیویجول لوگوں کا کریکٹر ہے جو پولیس کو برا کرتا ہے، اور انڈیویجول لوگوں کا کریکٹر کسی بھی محکمے کو خراب کر سکتا ہے۔ باقی محکموں میں کون سا کوئی دودھ سے دھلے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو تو اتنا تنقید کا ہدف نہیں بنایا جاتا۔ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم آپ کے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم آپ کی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہماری ہر غلطی کو جو ہے ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے۔ احسان شوکت صاحب بتائیں نا ذرا، دیکھیں میں تو اپنے پاکستان کے کلچر کی بات کروں گا۔ نہیں آپ کلچر کے اوپر نہ ڈالیں، چلیں ادھر آ رہا ہوں میں جی۔ دیکھیں پاکستانی لوگ نوجوان نسل لے لیں یا کوئی بھی لوگ لے لیں، سرکاری ہسپتال میں علاج کرانا ہو تو کوئی نہیں وہاں پہ جاتا، سرکاری اسکول میں پڑھانا ہو تو کوئی نہیں جاتا، لیکن کیا وجہ؟ سرکاری نوکری چاہیے تو ہر بندہ ادھر جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ تو آپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو پولیس کے پاس نہ ہاسپٹل ہے نہ اسکول ہے۔ دیکھیں جی اب دیکھیں آپ کی بات بڑی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ نے تو خود افتتاح کیا ہے، پولیس کے ہاسپٹل کا اسکول بن رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں مجموعی طور پہ پوری سوسائٹی کو لینا ہوگا۔ ہم صرف یہ نہیں کہ پولیس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، ہم ایک پوری سوسائٹی کو لے رہے ہیں کہ ہمیں جس طرح کا کلچر ہے اس کلچر کو چینج کرنا ہے۔ میں نے تو پہلے یہ بات کی عمران صاحب کہ ہمیں اپنی جو ہے عوام میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے۔ ایک اور میں ڈاکٹر صاحب بات کروں گا، دیکھیں پولیس کی گڈ ول کی بات ہے تو اس میں یہ چیز ہے، جیسے آج آپ نے زمبابوے کی ٹیم کے حوالے سے فل ٹیسٹ ریہرسل کی، اس میں یہ ہوا کہ ٹھیک ہے ہم پوری قوم آپ کو سپورٹ کریں، ہم بھی سپورٹ کریں، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ یہ بھی کہ آپ کوشش کریں کہ جو قذافی اسٹیڈیم میں سے فیروز پور روڈ ہے، یہاں پہ کافی دیر ٹریفک بلاک رہی، لمبی لائن لگی، اس طرح ابھی ہمارے پاس 2 دن ہے ہمارے پاس۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو قذافی اسٹیڈیم ہے، یہاں پہ جن لوگوں کی تعیناتی ہے وہ آپ نے ان کو چوز کیا ہے کہ یہ زیادہ فرض شناس ہیں، یہ زیادہ قابل ہیں، اسکریننگ کی ہے کوئی اس طرح سے کیا ہے یا پھر وہ تعداد پوری کی ہے؟ جی اس میں سارے پروسیس کیے گئے۔ ٹھیک ہے، اس میں احسان کی بات کا جواب دے دوں، سیکیورٹی ہمیشہ انکنوینئنس کے ساتھ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے کسی جگہ پہ ایک باؤنڈری وال اریکٹ کرنی ہے تو آپ کو اس جگہ پہ جانے سے پہلے 1 منٹ رکنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہیں گیٹ لگانا ہے تو اس گیٹ کے باہر آپ کو بیل دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، گیٹ اس لیے لگتا ہے کہ آپ گھر کی سیکیورٹی چاہتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ جو روڈ بلاکیٹس ہے وہ میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہوں گا، لاہور کے شہریوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ روڈ بلاکیٹس ہماری کوشش ہوگی 0 ہوں، منیمل ہوں، بٹ اگر ہمارے معزز مہمان ان کی سیکیورٹی کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ سمجھتی ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہمارے اسٹیٹ گیسٹ ہیں ان کو یہاں سے گزارنے کے لیے ٹریفک تھوڑی دیر کے لیے بلاک کرنی ہے، تو ایز اے نیشن ہمیں اس تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے، قوم میں پیشنٹ۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو وہ اسکریننگ والا تھا وہ آپ نے کچھ اسپیشل فورس وہاں پہ لگائی ہے یا پھر مکمل طور پہ اس میں جو پولیس کے پروسیسز ہیں وہ فالو کیے جا رہے ہیں؟ آبویسلی 30,000 کی فورس میں سے سارے ینگ لوگ تو میں نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے، ہر ایج کے لوگ ہیں، اس میں سے بھی ہم بیسٹ پاسبل ریسورس جو ہے اس کو ڈپلائی مطلب یہ کہ سینئر جونیئر کا حسین امتزاج ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ 4,000 کے قریب جو ہے وہ اہلکار، تجربہ اور انرجی۔ ٹھیک، تجربہ اور انرجی۔ احسان آپ بتا رہے تھے کہ 4,000 کے قریب 4,000 کے قریب جو ہے وہاں پہ لوگ ہوں گے۔ باقی کوئی سیکورٹی کی باتیں ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ ابھی اوپن نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے اچھے کی کہ ایک انسان جتنی کوشش کر سکتا ہے، ہمیں وہ پولیس کی طرف سے دیکھنے سے آ رہی ہے۔ ہمارے بطور قوم ہم اس چیز کو، اور بطور جرنلسٹ اور بطور انسان اس چیز کو جو ہے سارے سپورٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ عافیت جو ہے یہ امٹ ہو ہمارے ملک میں، جو کرکٹ بحال ہو، اور پوری قوم اگر ان کو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ یا تکلیف ہوتی ہے سیکورٹی فیچر کے حوالے سے یا کسی ان کے اقدامات، وہ تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب بتا دیا۔ ڈاکٹر صاحب عوام پاکستان کو کیا کہنا چاہیں گے اس موقع کے اوپر؟ یہ چند دن تو بڑے آپ کے لیے سخت اس لحاظ سے ہیں کہ آپ نے ذہنی اور جسمانی طور پر بڑا متحرک رہنا ہے ہر وقت۔ ہمارے لیے ہمارا پیغام اس موقع پہ صرف یہی ہے، نمبر 1 کہ اس تکلیف کو، تھوڑی سی تکلیف کو اگر ہم ایکسیپٹ کر لیں تو ہمارے ملک میں کرکٹ واپس آ سکتی ہے، ہمارے ملک میں انٹرنیشنل سپورٹس واپس آ سکتی ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ۔ اور اس میں تکلیف کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ روڈ اگر بلاک کی جائے تو 10 منٹ کی اگر آپ تکلیف برداشت کر لیں گے، پولیس کو گالیاں نہیں نکالیں گے، تو یہ اس قوم کے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کی مشکوک چیز دیکھتے ہیں ضرور 15 پہ کال کریں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اگر اپنے ارد گرد کوئی مشکوک لوگ دیکھتے ہیں ضرور پولیس کو بتائیں۔ آپ کے آس پاس کوئی آ کے نئے کرایہ دار رہتے ہیں، پولیس کو انفارم کریں۔ بس سٹینڈ پہ، لاری اڈے پہ، کہیں پہ آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں، ٹرین اسٹیشن پہ جس سے آپ کو شک گزرتا ہے، متعلقہ حکام کو انفارم کریں۔
کہیں پہ آپ سمجھتے ہیں لاہور کے شہری کہ جی وہ ڈیوٹی پولیس کے ساتھ مل کے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، اس چیز کو زیادہ بہتر کرتے ہیں، تو ضرور اپنی تجویز لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے، جہاں آپ سمجھتے ہیں آپ کی تنقید سے پولیس کی کارکردگی بہتر ہوگی وہاں ضرور کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ایک کلیکٹیولی ہم اس ایونٹ کو سکسیسفل کریں۔ اچھا صاحب، عوام تعاون کرتی بھی ہے یا صرف عوام توقع زیادہ کرتی ہے؟ کیونکہ ہم سارے عوام ہیں جی۔ آپ اگر وہاں پہ ایک چیئر پہ بیٹھے ہوں گے تو میں عوام ہوں، اگر میں چیئر پہ بیٹھا ہوں تو ہم سارے عوام ہیں، یہ کسی چیئر پہ بیٹھے ہیں تو ہم سارے عوام ہیں، ہم سب عوام ہیں، ہم سب نے یہ چیزیں کلیکٹیولی دیکھنی ہوتی ہیں اور بالکل تعاون کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ عوام نے تو ہمیشہ تعاون کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں یہ بات نہیں ہے، عوام کچھ عناصر ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ٹھیک ہے، مطلب مجموعی طور پر لوگ بھی تعاون کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ہماری دعا ہے کہ آپ خوش و خرم رہیں، سلامت رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور قوم کی حفاظت کا فریضہ زیادہ بہتر انداز میں اور زیادہ جو توقعات ہیں لوگوں کو آپ اس کے مطابق انجام دیتے رہیں۔ احسان آپ کے بہت بہت شکریہ۔ اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ ہی نہیں بین الاقوامی سپورٹس کی واپسی ہو رہی ہے، اور اس کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا پروگرام کے درمیان میں بھی اور شروع میں بھی، ایک کھلاڑی ایسے ہیں جنہوں نے میدان میں کھیلتے ہوئے پاکستان کے لیے فتوحات حاصل کرنی ہے، اور ایک جوان ایسے ہیں جنہوں نے ان تمام لوگوں کو، ان تمام افراد کو جنہوں نے بیرون ملک سے آنا ہے، ان کی حفاظت کا ذمہ سر انجام دے کر اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر ان کو بحفاظت یہاں پر لانا ہے اور پھر یہاں سے ان کے گھروں میں واپس بھیجنا ہے۔ وہ بھی یقیناً اتنی ہی کارکردگی، اتنی ہی تحسین، اتنی ہی تعریف کے مستحق ہیں، اور اگر کھلاڑیوں کو قومی ہیروز کا درجہ دیا جاتا ہے تو پھر ان بین الاقوامی کھلاڑیوں کو، ان کی حفاظت کرنے والوں کو بھی قومی ہیرو کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حافظ محمد عمران کو گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔